بارے میں. تو آج ہم پڑھیں گے کلاسیفیکیشن بایوڈائیورسٹی میں آگے جو فردر جو چیزیں ہیں اس کو پڑھیں گے. کلاسیفیکیشن ایمز اینڈ پرنسپلز، کلاسیفیکیشن کی جو اصول ہیں کلاسیفیکیشن کے اور اس کے کیا مقاصد ہیں وہ پڑھیں گے. دی ڈسیملر فارمز آف organism found on earth. Over 1.5 million types of animals and over 0.5 million types of plants are known to biologists, and these are only a small percentage of total types estimated to live on earth. 1.5 ملین اینیمل کی اسپیشیز اور اس کے علاوہ 0.5 ملین پلانٹس کی جو ہے وہ بیولوجسٹ ابھی تک ڈسکور کر پائے ہیں. حالانکہ یہ جو اوور آل جتنی ٹوٹل پرسنٹیج ہے جو کہ اس ارتھ پہ موجود ہے, دے رینج ان کمپلیکسٹی فرام اسمال اینڈ سمپل بیکٹیریا ٹو لارج اینڈ کمپلیکس ہیومن بینگس. یہ اس کی رینج جو ہے نا جو پلانٹس اور اینیملز ہیں, اینیملز کی اگر ہم بات کریں تو اسمال مائکرو آرگینزم سے لے کے مائکرو آرگینزم جس کو ہم نیکڈ آئی سے بڑے جراف جیسے جو اور اینیملز ہیں وہ پائے جاتے ہیں, تو کتنی ان میں جو ہے ڈفرینسز ہے آپس میں. اس کے علاوہ پلانٹس بھی ہیں, ایسے اسمال ہربز وغیرہ بھی ہیں, ہربز ہیں, اور اس کے علاوہ بڑے بڑے پلانٹس بھی ہیں. تو یہ ان کے درمیان بہت ساری جو ہیں وہ ڈفرینسز ہیں. اچھا, اس کے علاوہ دی رینج از کمپلیکسٹی فرام اسمال اینڈ بیکٹیریا لارج اینڈ کمپلیکس ہیومن بینگس. سم آف دیم live in sea, some on land, some walk, other fly, and still others are stationary. ان میں سے کچھ آرگینزم جو ہے وہ دریا میں رہتے ہیں, کچھ زمین پر رہتے ہیں, کچھ جو ہیں چلتے ہیں, کچھ اڑتے ہیں, اور کچھ جو ہیں وہ ایک ہی جگہ پہ کھڑے رہتے ہیں. ایچ ہیز اٹس اون وے آف لائف. ہر کسی کی اپنی زندگی کا ایک اپنا طریقہ ہے. گیٹنگ فوڈ کا خوراک حاصل کرنے کا اپنا طریقہ ہے. اوائڈنگ انفیوریبل انوائرمنٹل کنڈیشنز, جو انوائرمنٹ فیس کرنے کا اپنا طریقہ ہے کہ اس کو وہ کیسے اوائڈ کرتے ہیں. فائنڈنگ اے پلیس ٹو لیو, کہاں پہ وہ رہتے ہیں وہ بھی ان کا اپنا طریقہ ہے. ہر آرگینزم کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ وہ کہاں پہ رہتے ہیں. کچھ غاروں میں رہتے ہیں, کچھ جنگلوں میں رہتے ہیں, کچھ انسان جیسے کہ ہیں وہ گھر بناتے ہیں وہاں پہ رہتے ہیں. اینڈ ریپروڈیوسنگ اٹس کائنڈ, اور جو ریپروڈکشن کا طریقہ ہے وہ بھی ڈفرینٹ ہے. When there are so many diverse groups, kinds of organism, it becomes difficult to learn about the characteristics of each. جب اتنی زیادہ آپ کے پاس ورائٹیز ہوں آرگینزم میں یا کسی بھی چیز میں, تو آپ کو ڈفرینس کرنا جو ہے وہ بہت آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. فار دس تھنگ, اس چیز کے لیے, ٹو اسٹڈی سچ اے لارج کلیکشن, اس بڑی کلیکشن کو اسٹڈی کرنے کے biologists classify the organisms into groups and sub groups. بایولوجسٹ جو ہے وہ آرگینزمس کو گروپس اور پھر اس کے فردر سبز گروپس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. اینڈ فار دس ٹاسک, اور اس کام کے لیے, اس یہ جو پروسیس ہے اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے, دے ریکوائر سم سسٹم. ہر چیز کو چلانے کے لیے ایک سسٹم چاہیے ہوتا ہے. جیسے سب گروپس آپ بنائیں گے تو اس کے لیے ایک طریقہ آپ بنائیں گے. Biological classification is a method by which biologists divide organisms into groups and subgroups. Biological classification جو ہے وہ ایک ایسا طریقہ ہے جس کے تھرو biologists organisms کو گروپس اور سب گروپس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. نیکسٹ ہم پڑھتے ہیں ایمز آف کلاسیفیکیشن. کلاسیفیکیشن کی کیا جو ہے وہ مقاصد ہیں. The branch of biology which deals with classification is called taxonomy, and the branch which deals with classification and also traces the evolutionary history of organism is known as systematics. بیالوجی کی وہ شاخ جو کہ کلاسیفیکیشن کے ساتھ ڈیل کرتی ہے, جس میں کلاسیفیکیشن ہوتی ہے, اس کو ٹیکسانومی کہتے ہیں. اینڈ وہ برانچ بیالوجی کی جس میں کلاسیفیکیشن کے ساتھ ساتھ ایولیوشن ہسٹری بھی اس کے آرگینزم کی اس کے بارے میں پتہ لگایا جاتا ہے, تو اس کو کیا کہتے ہیں, سسٹمیٹکس کہتے ہیں. دا مین ایم آف بوتھ دیز برانچز آر, جو ان کے مقاصد ہے دونوں برانچز کے وہ یہ ہیں, ڈٹرمائن سملیرٹیز اینڈ ڈفرینسز امنگ organisms so that they can be studied easily. سملیرٹی اور ڈفرینسز جو کہ سب سے بڑا وہ ہے دو آرگینزم کے درمیان, ان کے درمیان کیا سملر ہے اور کیا ڈفرینسز ہے, اس کے متعلق اسٹڈی کرتے ہیں. ٹو فائنڈ دی ایولیوشنری ریلیشن شپ امنگ آرگینزم, اور ان کے اینسسٹرز جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں پتہ لگاتے ہیں کہ یہ آرگینزمس کس فیملی کا ہو سکتا ہے, مطلب یہ کس فیملی سے ایوالو ہوا ہے, تو اس کے بارے میں پتہ لگاتے ہیں. یہ ہے ایمز آف کلاسیفیکیشن. نیکسٹ ہے ہمارے پاس بیسز آف کلاسیفیکیشن. بیسز آف کلاسیفیکیشن کس بیس پر جو ہے وہ کلاسیفیکیشن ہوتی ہے. کلاسیفیکیشن از بیسڈ آن ریلیشن شپ امنگس آرگینزمس اینڈ سچ ریلیشن شپ از ناٹ تھرو سملیرٹیز ان کریکٹرسٹکس. کلاسیفیکیشن جو ہے وہ
کس چیز پہ بیس ہوتا ہے؟ وہ ریلیشن شپ امنگ آرگینزم، جو آرگینزم کے آپس میں ریلیشن ہوتے ہیں اس کے درمیان ریلیشن شپ کس کریکٹرسٹکس میں جو ہے وہ سیم ہے، کہاں پہ ڈفرینسز ہیں، تو اس میں کلاسیفیکیشن اس بیسس پہ ہوتی ہے. دی سملرٹی سجیسٹ دیٹ all organisms are related to one another at some point in their evolutionary history. اب اس سینٹینس کا مطلب یہ ہے کہ جو سم پوائنٹ ہے، وہ سم پوائنٹ کا مطلب یہ ہے کہ کچھ آرگینزم ہیں جیسے کہ کچھ انسیکٹس ہیں، ان کے کچھ سٹیجز ایک دوسرے کے ساتھ بہت جو ہے وہ ان کی سملرٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو وہاں سے پتہ لگاتے ہیں کہ کون کون سی پوائنٹ پہ یہ آپس میں کلوز ریلیشن شپ ہے. تو اس سے وہ سجیسٹ کر سکتے ہیں کہ یہ آرگینزم دوسرے آرگینزم کے ساتھ ہسٹری میں کہیں پہ میچ کر رہا ہے. However, some organisms are more closely related than others. حالانکہ کچھ آرگینزم جو ہے وہ دوسرے آرگینزم کے اس کے مطلب اس کی اکارڈنگلی وہ اس سے زیادہ دوسرے آرگینزم کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل اسپیروز آر مور کلوزلی ریلیٹڈ ٹو پیجن دین ٹو دی انسیکٹس. فار ایگزامپل اگر ہم مثال دے دیں، جو چڑیا ہے وہ کبوتر کے ساتھ زیادہ اس کا ریلیشن ہے، مطلب وہ کبوتر کی طرح اس کی جو فزیکل وہ ہے اپیرنس ہے وہ بھی کبوتر کی سے زیادہ ہے، بلکہ جو انسیکٹس ہیں وہ جبکہ انسیکٹس جو ہیں وہ زیادہ ان میں ڈفرینسز ہے. حالانکہ انسیکٹ بھی فلائی کر سکتے ہیں، پجن اور اسپیرو دونوں فلائی کر سکتے ہیں، لیکن پجن اور جو اسپیرو ہے، چڑیا اور کبوتر ہے، وہ دونوں آپ میں زیادہ سملر ہے. اٹ مینس دیٹ دی فارمر ٹو ہیو کامن ایولیوشنری ہسٹری. اس کا مطلب یہ ہے، اس سے یہ سجیسٹ کر سکتے ہیں جو اسپیرو اور پجن ہیں ان کی انسسٹر جو ہیں وہ کامن ہو سکتے ہیں ہسٹری میں. وین biologists classify organisms into groups and subgroups, the similarities are seen in external and internal structures and stages of ڈیولپمنٹ. جب بایولوجسٹ کلاسیفائی کرتے ہیں آرگینزم کو تو وہ گروپس اور سب گروپس میں تو وہ سملیرٹی کو دیکھتے ہیں انٹرنلی بھی اور ایکسٹرنلی بھی، کہ ان کے جو آرگن ہے یا ان کا جو سسٹم ہے وہ آپس میں کتنا سملر ہے، اور جو فزیکل اپیئرنس ہے، جو ایکسٹرنل اسٹرکچر جس کو ہم کہتے ہیں، تو وہ کتنا ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹ کر رہا ہے. اور اس کے علاوہ جو ڈیولپمنٹ سٹیجز ہیں، سپوز چھوٹی عمر میں جو ایک آرگینزم ہے وہ کس طرح ہے دوسرے کے ساتھ ریلیٹ کر رہا ہے، پھر بڑے ہو کے وہ فزیکل اپیرنس کیسی ہے. ماڈرن جینیٹکس پرووائڈز another type of information to taxonomist. لیکن ابھی جو ماڈرن جینیٹکس ہے اس کے تھرو ہم ایک اور جو انفارمیشن ہے وہ ٹیکسانومسٹ جو ٹیکسانومی والے ہیں ان کو بتاتے ہیں. دی سملرٹی ڈفرینسز ان دی ڈی این اے آف ٹو اسٹڈیز studied organism can be used for getting idea about similarity and differences in their structure and functions. جو ڈی این اے ہے، ڈی آکسی رائبو نیوکلک ایسڈ، وہ دو آرگینزم کا اگر آپ دیکھ لیں اور وہ میچ کر رہا ہو کسی پوائنٹ پہ، تو اس سے بھی پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کے جو اسٹرکچر ہیں اور جو فنکشن ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ سملر ہے یا ڈفرینسز ہیں ان میں. تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک. آج کے ٹاپک میں ہم نے پڑھا ہے کلاسیفیکیشن کے بارے میں، کلاسیفیکیشن کی کیا مقاصد ہیں، کلاسیفیکیشن کی بیسس کیا ہوتی ہے، کس بیس پہ کلاسیفائی کرتے ہیں. اس ٹاپک کے حوالے سے اگر کسی کے ذہن میں کوئی کویسچن ہو تو وہ کمنٹ باکس میں ضرور جو ہے وہ اپنا کویسچن ٹائپ کر سکتے ہیں. نیکسٹ ویڈیو کے لیے تب تک اللہ حافظ.